اپنی اسکرین پر ایک پوسٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. یہ پوسٹ قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو کہ قرآن و سنہ موومنٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے پوسٹ کروائی، اور اس پوسٹ کے اندر اپنے ہی بھائی حشام الہی ظہیر جو کہ امریکہ کے 74th پریئر بریک فاسٹ میں گئے تھے، اس سے انہوں نے اظہار لا تعلقی یا پھر برات کا اعلان کیا. وہ پورا نوٹس آپ کے سامنے آج آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہوا. آگے چل کے بھی بتائیں گے کہ یہ اظہار برات کیوں کی گئی اور کس کس کا پریشر تھا اور کیا کیا معاملات تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جناب نے پوری وضاحت چھاپی. کہتے ہیں کہ جن دنوں علامہ حشام الہی ظہیر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر تھے. اچھا، یہاں پہ یہ رک کے خود پڑھ لیجئے. لکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں. ٹھیک ہے، اب دعائیہ کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اردو کا ہی لفظ ہے جس کو انگلش میں امریکہ کے اندر ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا رہا تھا، 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ، یعنی ٹرمپ کے لیے امریکہ کا ایک دعائیہ کنونشن یا بریک فاسٹ تھا جس کے اندر صرف اور صرف انہوں نے اپنے فرینڈز کو بلانا تھا اور وہاں پہ امریکہ کی سربلندی اور ٹرمپ کی سربلندی کے لیے دعائیں ہونی تھی. اور کسی مسلمان عالم دین کی یا لیڈر کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اس کو وہ سٹیج کے اوپر بھی آنے کی دعوت دیتے یا کوئی لب کشائی کا موقع دیتے. ٹھیک ہے، وہ جس کو پروگرام کی تفصیل چاہیے وہ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتا ہے. پورا وہاں کا پروگرام لائیو وہاں پہ چلایا گیا 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے نام سے. یا پھر ہم سے ہماری ویڈیو کا لنک مانگ لیں، ہم نے اس کے اندر تمام تفصیلات اس کی بیان کی کہ کس کس کو وہاں پہ بولنے کی اجازت تھی، اور سارے کرسچنز ہی تھے جن کو بولنے کی وہاں پہ اجازت تھی ان کے پلیٹ فارم پہ. اچھا جی، ضروری وضاحت کہتے ہیں جناب کہ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر تھے حشام الہی ظہیر صاحب. ان دنوں چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ علامہ ابتسام الہی ظہیر عمرے پر تھے. ٹھیک ہے، یعنی ایک بھائی امریکہ تھا اور دوسرا جو کہ قرآن و سنہ موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے یا اس کا چیئرمین ہے، وہ اپنی وضاحت دے رہے ہیں کہ بھائی میں تو عمرے پہ گیا ہوا تھا. تو ہوا یہ، یہاں پہ آپ ہمارا کمنٹ سن لیجئے، اصل میں ہوا یہ کچھ اہل تشیع کی طرف سے یا اور وہ لوگ جن کو پتہ نہیں تھا حشام اور ابتسام کا فرق، تو انہوں نے کیا کیا کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو ہی رگڑا لگانا شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب یہ ٹرمپ کے ناشتے چاٹ رہے ہیں اور یہ وہ اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، دبے لفظوں کے اندر انہوں نے اس کی مخالفت کی پہلے ابتسام صاحب نے، یعنی ابتسام الہی ظہیر جو قرآن سنہ کے موومنٹ کے چیئرمین ہیں، اور وہ انہوں نے مخالفت کی، لیکن اتنا کھل کے برات کا اعلان نہیں کیا اپنے بھائی سے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی اس پوسٹ کے اندر کر رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو رگڑا لگاتے رہے، جواب بھی دیتے رہے، ٹرمپ کے خلاف بھی اپنا بیان ریکارڈ کرواتے رہے، جمعہ بھی پڑھتے رہے، لیکن لوگ باز نہیں آ رہے تھے. اور لوگوں نے مکس کر دیا کہ جیسے جو ہے نا ابتسام الہی ظہیر جو ہے وہ ناشتے پہ گئے تھے. ٹھیک ہے، ناشتہ نہیں یعنی پریئر دعائیہ ناشتے کے اوپر، جیسے انہوں نے پوسٹ میں بھی لکھا. تو اس وجہ سے ان بیچاروں کو اب وضاحت پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ بھائی میرا جو ہے نا میں تو عمرے پہ گیا ہوا تھا. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا موقف واضح ہے کہ مسلمانوں کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، خواہ وہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ. اچھا، یہ بھی جو تعداد میں کم اور زیادہ والا موقف ہے نا، یہ بھی حشام الہی ظہیر کا اس وقت زیر بحث چل رہا ہے، جو اس نے ایک بونگی ماری ہے بہت بڑی کہ جناب اگر آپ کی تعداد کم ہو یا آپ کے پاس جو ہے وہ ان کا اتنا لیول نہ ہو تو آپ نے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا کفار کے ساتھ. تو وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ بھی، اور ان سے برات کا اگلی لائن میں کیسے اظہار کیا جا رہا ہے، اپنے بھائی سے ہی برات کا اعلان کیا جا رہا ہے. ابتسام الہی ظہیر صاحب حشام الہی ظہیر سے برات کا اعلان کیسے کریں، یلو کلر میں لکھا ہے پوسٹ میں، علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کے سیاسی اور مذہبی نظریات کا قرآن و سنہ موومنٹ اور چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ علامہ ابتسام الہی ظہیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، برات اس لحاظ سے کافی ہے یا اس کو اور کلیئر کرنا چاہیے تھا؟ اب آپ خود بتائیں. یہ نوٹس باقاعدہ وضاحت آ گئی ہے کہ جناب ان ابتسام الہی ظہیر صاحب کا نا حشام الہی ظہیر جو کہ مولانا احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے ابتسام صاحب کا کوئی میچ نہیں ہے، نہ سیاسی لحاظ سے نہ مذہبی لحاظ سے. تو اس لیے وہ ان سے
اعلان سمجھ لیجیے ایک لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی لکھ رہے ہیں لا تعلقی کو، لکھ رہے ہیں کہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آخری 2 لائنوں میں لکھتے ہیں جو لوگ اس وضاحت پر چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو جواب میں گالیاں دینے یا بحث سے احتراز کیا جائے۔ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ تو یہ انہوں نے پوسٹ کی تقریباً اس وقت جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے 20 گھنٹے پہلے، اور اس کے اوپر 154 کمنٹس بھی آیا، وہ کمنٹس بھی پڑھے لوگوں نے، اچھا جو ہے لتاڑا ہے ان دونوں کو کہ کیا معاملہ، اور یہ بھی معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو ایک وہ چیز بتا دیں، وضاحت تو انہوں نے یا لا تعلقی کا اعلان کیا، برات کا اعلان کر دیا اپنی جماعت کا بھی اور سارا، لیکن یہ کرنا کیوں پڑا؟ ایک تو بتا دیا آپ کو کہ لوگوں نے ان کو ہی سمجھ لیا ابتسام صاحب کو کہ جناب یہ جو ہے یہ گئے تھے ناشتے کے اوپر، ایک تو یہ معاملہ بنا، اور دوسرا معاملہ یہ بنا کہ شروع میں صرف ٹرمپ کا ناشتہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، صرف ناشتے پہ گئے، لیکن جب اہل حدیث جماعت کے کچھ بڑوں نے یا علماء نے، جیسے ہم نے ایک ویڈیو میں مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کا بھی دکھایا، انہوں نے بھی کھل کے مخالفت کی کہ یہ غلط ہے، عمر صدیق صاحب نے بھی مخالفت کی، اور کئی ان کے جید علماء نے آف کیمرہ اس کے خلاف مہم چلائی کہ او بھائی شام واپس ہو جا، کچھ توبہ کر لے، اللہ سے رجوع ریکارڈ کرا لے، سب صاف ہو جائے گا، جو تو گن ڈال کے ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ بندہ ڈٹائی پہ اتر آیا، دیکھا میرا تو دل مطمئن ہے، لوگوں نے اس سے سوال پوچھا، کہتا ہے میرا دل مطمئن ہے، اور اس کے اوپر بونگیاں کیا چھوڑی کہ جناب نبی الاسلام جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ یہودیہ کی دعوت پہ نہیں گئے تھے، نبی علیہ السلام کے علاوہ صحابہ فلاں دعوتوں پہ، یا پھر جو ہے وہ فرعون، اس کے آگے سے مقلدین نے بھی اس طرح کی دلیلیں دی کہ فرعون کے پاس موسیٰ نہیں گئے تھے، اس طرح کی چیزیں، اور بھائی وہ لوگ تو للکارتے تھے ظالم کو جا کے، ان کے ناشتے چاٹتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو وہ یہودیہ والا معاملہ ہے وہ تو بالکل کانٹیکسٹ ہی فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی وہ یہودیہ عورت جو ہے وہ کوئی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سمجھ لیں، اس نے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کیا ہوا تھا پہلے سے، کوئی نامزد کوئی وہ تھی نہیں، اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ایک کامن عورت تھی، اور اس نے دعوت پہ بلایا اور چلے گئے، ان کی کوئی امام نہیں تھی کفار کی، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ابتسام الہی ظہیر صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے دین کی ایک خاص چیز کے پیچھے اپنے بھائی تک سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ہم ان کی اس چیز کے اوپر ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ لیکن آپ نے یہ کام بہت دیر سے کیا، پہلے آپ دبے الفاظ میں ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں کام، لیکن آپ کو چاہیے تھا ویڈیو کے اندر اوپنلی اس چیز سے اظہار لا تعلقی کرتے کہ شام الہی ظہیر جو میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے پیار محبت کرتے ہیں، دینی بھائی ہے، جیسے کوئی بھائی غلطی کرتا ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن یہ اس کا فیصلہ غلط تھا، اس طریقے سے اس کو دعائیہ تقریب ناشتے کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں پہ انہوں نے تمام اپنے عیسائی دوستوں کو بلایا ہوا تھا، ان میں سے مسلمانوں کو بھی چوز کر کے وہاں صرف اور صرف ایک فوٹو سیشن کے لیے یا پھر بٹھانے کے لیے بلایا تھا، اور اسلام کا کوئی نام لیوا وہاں پہ معاملہ نہیں ہونا تھا، نہ کوئی ڈیبیٹ تھی، نہ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کا کوئی موقع دیا گیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اور ہر چیز طے شدہ تھی۔ تو اس لیے میں اپنے اس بھائی سے ابھی برات کا اعلان کرتا ہوں، اگر وہ دینی لحاظ سے ایسے کرتے تو ان کا قد اور بڑا ہو جانا تھا، جیسے اب انہوں نے کیا ہے تو اب ان کا قد ابھی بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا اور کام لے، اور ہم ان کے اس عمل کو پازیٹیو سینس میں سلوٹ بھی دوبارہ کرتے کہ انہوں نے اچھا کیا۔ اب دیکھتے ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کتنی دیر استقامت سے کھڑے رہتے ہیں، اور اپنے ہشام بھائی کو کس طریقے سے وہ علمی طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ٹرمپ کا انہوں نے حرام کھایا اس کو تھو کر کے مسلمانوں کے یونٹی کی طرف جائے، اور ایسے جو ائمۃ الکفر ہیں ان کی دعوتوں کو انجوائے نہ کرے، اور خاص طور پہ وہ مذہبی دعوتیں جہاں پہ ٹرمپ کے لیے دعا ہونی تھی، جہاں پہ امریکہ کی سربلندی کے لیے دعا ہونی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہم ہوائی بات نہیں کر رہے، ثبوت دینے کے لیے ہم تیار ہیں ان چیزوں کے، ثبوت ہم نے کیا دینے، انہوں نے پوری تقریب یوٹیوب کے اوپر لائیو رکھی ہوئی ہے، آپ وہ جا کے دیکھ لیں، 74th نیشنل پریئر بریک فاسٹ آف USA پریزیڈنٹ ٹرمپ، ٹھیک ہے، تو آپ سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یونائٹڈ کرے، اور جو ابتسام صاحب نے یہ کام کیا اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔